بڑی سزا دینے کے بجائے انہیں اپنے آپ کو انہیں بادشاہ سمجھتا تھا، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، ایک چھوٹے آدمی کو سزا میں نہیں دیتا، تم لوگ دے دو۔ چنانچہ آپس میں لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں کہ ان کو کیا سزا دینا۔ تو ابھی ایک آدمی بولا ان کو قتل کر دینا، تلوار سے اڑا دینا، بعض لوگ بولے نہیں اس کو جلا دینا، بعض لوگ بولے نہیں ہاتھی کے نیچے ڈال دینا، جیسا جیسا وہ لوگوں کا مشورہ ہو۔ اس میں سے ایک تھا وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں کرنا، ان کو جو ہے سولی پر لٹکا دینا یا سلیب پر ایک لکڑی بنا دینا، لکڑی کے اوپر ان کو کیلے مار کر ٹھوک کے ان کو چورستے پر رکھ دینا، جان ان کی چلے جائے اور سڑ کے یہ مردہ گر جائے۔ یہ مشورہ اس نے دی، تو اس مشورے کو لوگ فوٹو پاس کر دیے۔ تو اب وہ چونکہ کمرے میں بند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اب یہ آدمی کو بولے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے وہ کمرے میں بند ہے انہوں، چلو لے کر آؤ جا کے، چونکہ ہمت والا بھی تھا انہیں، طاقت والا بھی تھا اور مشورہ ہی نہیں دیا تھا۔ انہیں جب گیا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعے فرشتوں کے اوپر اٹھا دیا، قرآن میں موجود ہے، اور اس کے جو چہرہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لائٹا وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، روشنی وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، تو کافی دیر ہو گئی کمرے میں سے باہر نہیں آیا۔ تو اب یہ لوگ بولے کہ بھئی کیا ہو گیا، پکڑ کے لاؤ، بولے تو اندر ہی گیا ہونے بھی۔ اب جب اندر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے تھے اوپر آسمانوں کے اوپر، اور یہ آدمی وہاں پر تھا، اس کو لوگ پکڑے، وہی کہاں ہے ہمارا آدمی کہاں ہے، چونکہ اللہ اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں جو ملتا تھا ویسا ہی بنا دیا، یا ان کے جو ہے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے، بتا ہمارا آدمی کہاں ہے، بتا ہمارا آدمی کہاں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ ان کا چلنے تھا، کہنے لگا میں تمہارا ہی آدمی ہوں، میرے کو نہیں پہچانتے تم لوگ۔ کہنے لگے تو جو باتیں بنا رہا ہے ہمارے آدمی کو یا تو کھا گیا، یا تو کہیں دفن کر کے ران مار کے دفن کر دیا، یا اس کو کچھ کر دیا تو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی تو کہا کہ بھائی یہ بات معاملہ جو ہے بالکل سنگین ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر اس کو پکڑ کر لایا گیا، اور جیسا انہیں مشورہ دیا تھا اس کو خود ہی ویسا کیا گیا۔ عربی میں ایک مخالہ ہے، من حفر بیرا لاخیہ فقد وقع فیہ، تمہارے تعلق سے میں اگر برا سوچوں گا، جیسا برا سوچوں گا ویسا ہی اپنے آپ کا بھی معاملہ ہوگا۔ دوسرے کو گڑھے میں ڈالنے کی فکر کرے گا تو خود گڑھے میں گرے گا۔ چنانچہ اس نے خود مشورہ دیا تھا، لکڑی پر ان کو کیلے مار کے ٹھوک کر ان کو چورستے پہ ٹھہرا کرنا، سڑنے تک ان کو وہی رکھنا، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ بادشاہ کے خلاف کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے۔ لہذا ہوا ویسا ہی، لیکن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بغیر کسی حق کے قتل غارت گیری کا معاملہ یہ کرے ہیں، تو ان پر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی دعا نبیوں کی نہیں، اللہ کی بھی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بددعا کیے ہیں، اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو میرے بھائیوں کو یعنی نبیوں کو قتل و غارت گیری کرے اور برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ وہاں تک ختم کر دیں گے۔ تو اب اس میں سے ایک آدمی تھا یہودی،
اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، سبا کا بیٹا ہے اور بڑا ذہین، بڑی چالاک. اب یہودی قوم بہت چالاک ہوتی ہے، تو وہ بڑا چالاک تھا. وہ کہا کہ یہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ اگر صحیح نبی کے باروں میں نبی کے باتوں پر عمل کریں گے تو یہ پورے کے پورے لوگوں کی دنیا اور دنیا کی سب چیزیں ان لوگوں کے حوالے ہوں گے. جیسا قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر ایمان لا کر صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو گے، ساری چیزیں سب تمہاری ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کہ ہم اگر حق پر ہیں تو پھر اللہ ہماری ہی کامیابی کا معاملہ کرے گا. نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ بہت ہماری نصرت اور مدد کرے گا، بہت جلدی ہماری نصرت کا معاملہ کرے گا. وہ معاملہ ہو بھی رہا ہے. ظاہری اعتبار سے آپ کو اخبارات میں، میڈیا میں، وائرل پر شاید کو محفوظ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور پھر کیسا سمجھیں گے؟ چونکہ اللہ والوں کی بد دعا ہے، اللہ کی بھی بد دعا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بد دعا کی ہے. بہرحال تو اب یہ جو عبداللہ بن سبا ہے یہ بہت بڑا چالاک یہودی تھا. اس نے دیکھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خلیفہ چہارم بنے. انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چنا گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے. چنانچہ یہ دیکھا کہ بھی آپس میں ان لوگوں میں جھگڑا اور فساد کیسا پیدا کرنا تاکہ یہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہے. یہ لوگوں کا جھگڑا کرنا کوئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم کامیاب رہیں گے. چنانچہ آپس میں جھگڑا لگانے کے لیے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہ فتنہ انگیز آدمی تھا، وہ شروع کر دیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، سیدھا جا کر کہنے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت علی کروائے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے اندر فتنہ فرق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طرح سے آپس میں لڑانا، آپس میں جھگڑا کرا کے لوگوں کو جو ہے پریشان کرنا اور خود اپن سیف لینا، یہ لوگوں کی ایک عادت ہے، انہیں یہودیوں کی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت علی کرے تو پھر میں حضرت علی سے بدلا لوں گا، حضرت علی سے بدلا لوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں اللہ نے اتنی طاقت بھی دیا تھا، اتنا ذہن بھی دیا تھا کہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کے انداز چہرے سے اس کے دل کی حقیقت بتا دیتے تھے. اللہ ویسا دیا تھا ان کے اندر. یہ بات جہاں ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعلق سے کچھ ذرا بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تو حضرت علی کہنے لگے انہوں تو بدلنا بات کی بات ہے مگر تم تو بدل گئے، تم تو بدل گئے. وہ آنے والا کہا حضرت میں کیسے بدل گیا؟ کیا بدلی ہوئی بات تو تم بتا رہے، انہوں تو نہیں بتایا، تم بتائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا بھی بیر تو نہیں آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، صحابی رسول ہے. چنانچہ
آپس میں اتنی محبت کا معاملہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھاتے تھے. ایک وقت